الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک اپنے پیارے سے پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نام سے ہی جان گئے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہم کس آئیڈیل پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا ایک واقعہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور سیکھیں گے، اور پیارا سا کلام بھی سنیں گے۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہمارا درود پاک پہنچتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو روزانہ جتنا ممکن ہو سکے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرتے ہیں اپنے اس پیارے سے پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ تو ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہیں، آئیں سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں، پھر ان سے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا نام بتائیے گا۔ محمد سفیان اتاری۔ جی محمد سفیان اتاری، تو آج آپ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ تو جی بڑھتے ہیں اپنے کلام کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بدائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ مچلا ہے کہ رحمت نے امید
رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام سنا رہے تھے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی زبردست کلام تھا، سن کر بہت ہی لطف آیا، مزہ آیا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیاری پیاری باتیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بہت ہی پیارا سا واقعہ بھی سنتے ہیں۔ تو آئیں آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا زبردست اور دلچسپ واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو سن کر۔ تو واقعہ کیا ہے پیارے بچوں؟ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ مدینہ شریف سے سفر فرمایا اور کس طرف جا رہے تھے؟ تبوک کی طرف۔ کہاں جا رہے تھے؟ ہاں، تبوک کی طرف جا رہے تھے۔ اور پیارے بچوں، کیونکہ پہلے کے دور میں گاڑیاں تو ہوا نہیں کرتی تھیں، جہاز ہوتے تھے پہلے کے دور میں، گاڑیاں بائک ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، تو پہلے کے دور میں لوگ سفر کس چیز پر کرتے تھے؟ ہاں، اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے اور گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کس چیز پہ سفر کر رہے تھے؟ ہاں، یعنی اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے چونکہ جہاز نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، بائک نہیں تھی، تو سفر اونٹوں پر بہت لمبا سفر ہوتا ہے۔ تو یہ سفر بہت لمبا تھا، تبوک جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ کتنا؟ 1 مہینے کا ٹائم لگتا تھا، اتنا لمبا سفر تھا۔ اور اب لوگوں نے کیا کیا؟ گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں پیک کیں اور پیک کرنے کے بعد اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ راستے میں کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن پیارے بچوں، کچھ دن گزرے تھے کہ کھانا سب کا سب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا۔ کتنے ٹائم کا سفر تھا؟ 1 مہینے کا سفر، اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں۔ پیارے بچوں، اس وقت چونکہ راستے میں کوئی ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے اب ہوٹل ہیں جگہ جگہ پر، ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم کوئی ہوٹل بھی نہیں ہوتا، ریسٹورنٹ بھی نہیں تھے۔ تو جب لوگوں کو بھوک لگی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھوک لگی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس سواریوں کے لیے اونٹ ہیں اور ہم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اونٹ کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ ذبح ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم کھانا بنائیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئے کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان اونٹوں کو کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں اور پھر ہم کھانا کھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ کیا دے دی؟ ٹھیک ہے بھائی، اونٹ کیا کر لو۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ دوسرے خلیفہ، اور کون ہیں؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بہت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگ اپنے اونٹ ذبح کر دیں گے تو ہماری سواریاں کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی، تو پھر ہم سفر کیسے کریں گے؟ بات بالکل صحیح تھی کہ اگر اونٹ ذبح کریں گے تو سواریاں کم پڑیں گی اور اتنے لمبا سفر کیسے طے ہوگا، مشکلات ہو جائیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیں کہ جو ان کے پاس بچا ہوا کھانا ہے وہ آپ کے پاس لے کر آ جائیں اور آپ پھر اس میں برکت کی دعا فرما دیں۔ کیا کریں؟ برکت کی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ کھانا سب کو کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا اور اس میں اللہ پاک برکت عطا فرما دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت اچھی لگی۔ کیا لگی؟ ہاں، آپ کی ایڈوائس، آپ کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرما لیا۔ تو پیارے بچوں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اچھا مشورہ دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قبول فرمانا چاہیے۔ ہاں، قبول کر لینا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، قبول فرما لیا۔ تو اچھے مشورے کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ جس جس کے پاس جو بچا ہوا کھانا ہے وہ لے کر آ جائے۔ تو کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا، کوئی ہاتھ میں کھجور لے کر آیا تھوڑی سی۔ تو یوں سب نے جن جن کے پاس جو تھا سب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر سامنے رکھ دیا۔ اب یہ دسترخوان پہ تھوڑا سا کھانا جمع ہو گیا ہے۔ کتنا سا ہے؟ تھوڑا سا۔ ہاں، مطلب یہ اتنا کھانا تھا کہ ایک ٹائم کا بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، بہت کم کھانا تھا۔ پیارے بچوں پھر ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تھوڑے سے کھانے پر دعا کی۔ کیا کی؟ ہاں، آپ نے دعا فرمائی اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ اپنے برتن بھر لو۔ پیارے بچوں اب جتنے بھی لوگ تھے سب لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھرنا شروع کر لیے، سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے اور پھر سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا اور وہ سارا کھانا سب کو کافی بھی ہو گیا اور کھانا بچ بھی گیا۔ تو پیارے بچوں یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا سا معجزہ تھا کہ تھوڑا سا کھانا سب کو کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا، کافی ہو گیا اور سب لوگوں نے اس کو جمع بھی کر لیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا سا معجزہ ہے اور آپ کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں تھیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حل صرف حل صرف ایک ہے۔ جی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھا میں قیامت کے دن اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے نقل اتارنا۔ پیارے بچوں نقل اتارنا ایک بہت بری بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے مجھے بہت مال ملے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچرز، بہن بھائی، دوستوں کی نقل اتارتے ہیں، پھر خوب ہنسی مذاق کرتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اسی طرح کسی دن کسی اسٹوڈنٹ کی ڈانٹ پڑی ہو یا اسے سبق یاد نہ ہو تو اس کے رونے وغیرہ کی بھی بعض بچے نقل اتارتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نقل اتارنا اور کسی کا دل دکھانا تو بہت برا کام ہے، اور مسلمان کا دل دکھانے سے تو اللہ پاک بھی ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، اس برے کام سے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بری عادت سے روکیں، اور مشورہ تو یہ ہے کہ ایسے بچوں سے دور رہیں جو نقلیں اتارتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ نقل اتارنا کیا ہے؟ ہاں، بہت بری بات ہے، بہت بری عادت ہے۔ بہت سارے بچے جو ہے نا نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھیں گے وہ چل رہا ہے تو اس کی نقل اتاریں گے۔ اب کوئی بیچارہ لنگڑا کر چل رہا ہے کسی وجہ سے تو یہ بھی اس کی طرح نقل اتاریں گے، یا کوئی بچہ کسی کی آواز کی نقل اتارتا ہے، تو یہ نقلیں اتارنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان بری عادتوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اگر کوئی نقل کر رہا ہے تو آپ اس کو اچھے انداز سے آپ سمجھائیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی نقل اتارنا یہ ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ ایسا کام ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا۔ تو ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کو پسند تھے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، جس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں، جیسے کون کون سے کام ہیں؟ نماز پڑھنا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی۔ اچھا، نقل اگر آپ نے اتارنی ہے تو اچھے لوگوں کی نقل اتارنی ہے، کیونکہ اچھے لوگوں کی نقل بھی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے، یعنی کسی کی اچھی عادت کی نقل۔ اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ بھی اچھے انداز سے نماز پڑھیں۔ کوئی قرآن پاک بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں تو بہت مزہ آ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سن کر اتنا مزہ آ رہا ہے، تو اب آپ اس کے انداز کو اختیار کر کے اس طرح قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ نقل کیا ہے؟ اچھی ہے۔ تو اچھوں کی نقل بھی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، تو ہمیں نقل کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اچھے لوگوں کی، اور اچھے کام کی نقل کرنی ہے، برے کاموں کی نقل نہیں۔ برے کاموں سے خود بھی بچنا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچانا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بری عادت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اب ہم پروگرام میں اپنے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آج ہم اس سیگمنٹ میں جو سنت سنیں گے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کیا ہے؟ قرآن پاک کی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن پاک ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی چیز تلاوت سے نہ روکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں کبھی سورہ بقرہ، کون سی؟
اچھا سورہ بقرہ کون سے پارے میں کون بتائے گا؟ جی ہاتھ اٹھا کر بتانا ہے آپ لوگوں نے. جی آپ بتائیں. پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے کے آدھے بیچ میں ختم ہوتی ہے. ہاں شاباش. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کبھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. پیارے بچوں دیکھیں کتنی لمبی صورت ہے کہ تقریباً 2.5 پارے کی ایک صورت ہے سورہ بقرہ, اور سورہ آل عمران بھی بڑی ہے, لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں یہ دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. پیارے بچوں قرآن پاک کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے, ثواب ہی ثواب ہے. پڑھنا ثواب ہے اور اس کا پڑھانا بھی قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا, اس پر عمل کرنا, اس کو دیکھنا اور چھونا, ہاں اور اس کو حفظ کرنا بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں, قرآن پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے. تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے, فری ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. اچھا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے, لیکن اگر قرآن پاک موجود نہیں ہے تو چلتے پھرتے بغیر دیکھے بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم سنت پر عمل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہمیں بہت سارا ثواب بھی ملے گا. تو پیارے بچوں ہم نے اس سنت پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا. کڈس بندی چینل ہمارا ماننا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا